روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک دیا جانے والا کینیڈین اسنائپر ولی یوکرین کے لیے لڑتے ہوئے مارا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک قرار دیا جانے والا کینیڈین اسنائپر ولی یوکرین کے لیے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس نواز میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کینیڈا سے یوکرین پہنچنے والا دنیا کا سب سے خطرناک اسنائپر ولی ماریپول سے 20 منٹ کے فاصلے پر ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کینیڈین اسنائپر ولی ڈوبیٹ المعروف ولی کو روسی اسپیشل فورسز نے ایک آپریشن کے دوران موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسری جانب یوکرینی میڈیا کا کہنا ہے کہ کینیڈین اسنائپر قتل نہیں ہوا، بلکہ روسی میڈیا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹی خبروں کو پھیلا رہا ہے۔ یوکرینی ذرائع کے مطابق کینیڈین اسنائپر کا مارا جانا مشکوک ہے، مگر یہ ناممکن نہیں ہے۔ کچھ روز قبل ولی نے کینیڈین میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے کسی کو گولی مارنے کا خیال آنا بھی پسند نہیں ہے، مگر جب ٹریگر دبانے کا وقت آئے گا میں ہچکچاؤں گا نہیں۔ ولی نے کہا تھا کہ اگر پیوٹن کو کیف چاہیے تو اسے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا روس یہاں آئے۔ خیال رہے کہ ولی کا تعلق کینیڈا کی ایلیٹ رائل 22 ای ریجمنٹ سے ہے۔ ولی نے 2015 میں عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف جنگ میں شرکت کرنے کے لیے عراق کا سفر کیا تھا۔ دنیا کے سب سے خطرناک ترین اسنائپر ولی کو کینیڈین فوج کے ہمراہ 2009 اور 2011 میں افغانستان میں بھی تعینات کیا جا چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈین اسنائپر ولی نے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن کو نشانہ بنایا تھا، جسے دنیا کا سب سے زیادہ فاصلے کا نشانہ کہا جاتا ہے۔ یوکرین آنے سے قبل ولی کینیڈا میں بحیثیت کمپیوٹر پروگرامر کام کر رہے تھے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں واضح کمی واقع ہوئی ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے شہری اب کرونا وائرس کی کسی بھی نئی لہر کا سامنا نہیں کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہری اب کرونا وائرس کی کسی بھی نئی لہر کا سامنا نہیں کریں گے۔ تقریباً ایک ماہ کی کمی کے بعد دنیا بھر میں کرونا وائرس دوبارہ سر اٹھانا شروع ہو گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پچھلے ہفتے کے مقابلے عالمی سطح پر نئے کیسز میں 8% اضافہ ہوا ہے۔ تاہم ماہرین کو یقین نہیں ہے کہ صحت عامہ کے نرم اقدامات کے باوجود کینیڈا ایک اور لہر دیکھے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ BA2 ذیلی قسم زیادہ تیزی سے منتقل ہوتی ہے اور مغربی کینیڈا میں زیادہ عام ہے، جہاں صحت عامہ کی پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ کینیڈا میں کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ یورپ میں صحت عامہ کے اقدامات میں کمی کے بعد دیکھا گیا ہے۔ کینیڈا کے یومیہ کووڈ-19 کے کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے، جب سے ریکارڈ قائم کرنے والی 5ویں لہر کو انتہائی منتقلی کے قابل اومیکرون مختلف قسم کے ذریعے ایندھن دیا گیا ہے، لیکن 2 سال طویل وبائی بیماری میں پہلے سے کہیں زیادہ سطح پر دیکھنے میں آئی۔ کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹام اور ان کے صوبائی ہم منصبوں نے کہا ہے کہ وہ تصدیق شدہ کیسز ممکنہ طور پر کیسز کی حقیقی تعداد سے کم ہیں، جو 10 گنا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ٹورنٹو میں شہری گرم موسم کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن سردی ابھی گئی نہیں ہے۔ مارچ کے گرم ترین دن کے بعد ویکینڈ پر شہری سرد موسم کا سامنا کریں گے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں شہری گرم موسم کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن سردی ابھی گئی نہیں ہے۔ مارچ کے گرم ترین دن کے بعد ویکینڈ پر شہری سرد موسم کا سامنا کریں گے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم بہار کا پہلا دن اتوار کو ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ممکنہ برف باری کے ساتھ رات سے پہلے درجہ حرارت 0 تک گر سکتا ہے، جبکہ ہفتے کے روز بھی شہر میں برف باری کا امکان ہے۔ موسم بہار کے پہلے دن دھوپ نکلی رہے گی، جبکہ درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ پھر 22 مارچ بروز منگل کو موسم پھر سے بدل جائے گا اور شہر میں برف باری کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹورنٹو میں موسم بہار کے دوران برف باری کوئی معمولی بات ہے۔ مارچ کے آخر میں سرد موسم کی واپسی کا بھی امکان ہے، لہٰذا ابھی موسم سرما کی جیکٹس کو دور کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے مابین مستقل جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ ذریعہ اسنا یوکرینی دارالحکومت کیف کے قریب روس نے شدید بمباری کی ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان مستقل جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ ذریعہ اسنا یوکرینی دارالحکومت کیف کے قریب روس نے شدید بمباری کی ہے۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے روس اور یوکرین کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کی۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر ترک صدر کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان مستقل جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ دریں اثنا یوکرینی دارالحکومت کیو کے قریب روس نے شدید بمباری کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق روسی فوج نے کیمیکل فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ روسی بمباری سے کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ترجمان کرملن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر جاپان میں شہریوں پر طویل بمباری کی، جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا، تو اب امریکی صدر کو روس کو لیکچر دینے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا روسی صدر پیوٹن بہت سمجھدار اور مہذب بین الاقوامی شخصیت ہیں۔ ان کے بارے میں امریکی صدر کے جنگی مجرم ہونے کے تبصرے ناقابل معافی ہیں۔ کرملن کا کہنا تھا کہ عالمی عدالت کے یوکرین میں فوجی آپریشن روکنے کے مطالبے پر توجہ نہیں دیں گے۔ یوکرین کے ساتھ واضح پیرامیٹرز پر مبنی معاہدہ یوکرین میں فوجی آپریشن روک سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی مذاکرات کار یوکرین کے ساتھ مذاکرات میں یوکرین سے زیادہ توانائی لگا رہے ہیں۔ امن معاہدے کے لیے روس کی شرائط بالکل واضح ہیں۔ مذاکرات میں یوکرین کی بھرپور شرکت پر اعتماد کرتے ہیں۔ برطانیہ نے پولینڈ میں جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کرنے کا بڑا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی وزیر دفاع بین والیس نے کہا ہے کہ برطانیہ پولینڈ میں اسکائی سیبر میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کرے گا۔ وزیر دفاع نے جمعرات کو وارسا کے دورے کے موقع پر کہا برطانیہ اپنا اسکائی سیبر میزائل سسٹم پولینڈ میں اس لیے نصب کر رہا ہے کیونکہ یوکرین پر روس کے حملے کے پیش نظر نیٹو اپنے مشرقی حصے کی حفاظت کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ برطانیہ اس میزائل دفاعی نظام کے سلسلے میں پہلے کہہ چکا ہے کہ یہ نظام آواز کی رفتار سے سفر کرنے والی ٹینس گیند کے سائز کی چیز کو بھی ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین پر حملے کے تناظر میں روس پر پابندیوں کو مغرب کے غلبے کے خاتمے کی علامت قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب سے مغرب سیاسی اور اقتصادی طور پر اپنا عالمی تسلط کھو دے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین پر حملے کے تناظر میں روس پر پابندیوں کو مغرب کے غلبے کے خاتمے کی علامت قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا اب سے مغرب سیاسی اور اقتصادی طور پر اپنا عالمی تسلط کھو دے گا۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین میں کرملن کی فوجی مہم پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے روس پر عائد غیر معمولی پابندیوں کے تازہ ترین اقدامات دراصل مغرب کے ایک دورے کے خاتمے کی علامت ہیں۔ انہوں نے کہا مغرب کا عالمی سیاسی اور معاشی غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ مغربی فلاحی ریاست اور نام نہاد گولڈن بلین کا افسانہ اب ٹوٹ رہا ہے۔ آج پوری دنیا کو مغرب کے عزائم کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور مغرب کی تمام کوششیں کسی بھی قیمت پر اپنے مٹتے ہوئے غلبے کو برقرار رکھنے کی جدوجہد پر مبنی ہے۔ روسی صدر نے دنیا بھر میں خوراک کی قلت کی پیش گوئی بھی کی کیونکہ روس کے خلاف مغربی پابندیاں پوری عالمی معیشت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ مغربی طاقتوں کی طرف سے روس کے مرکزی بینک کے اثاثوں کو منجمد کرنے کے فیصلے پر بات کرتے ہوئے صدر پیوٹن نے دعویٰ کیا کہ اس سے خود مغربی ممالک کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور دوسرے ممالک کو ان ممالک میں اپنے ذخائر رکھنے سے پہلے 2 بار سوچنے پر مجبور کرے گا۔ انہوں نے مغرب میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس پر لگائی گئی بڑی پابندیاں خود امریکہ اور یورپ پر پہلے ہی جوابی حملہ کر رہی ہیں۔ وہاں کی حکومتیں اپنے شہریوں کو یہ باور کرانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ روس ہی قصوروار ہے۔ پیوٹن نے مغرب میں عام لوگوں کو خبردار کیا کہ ماسکو کو ان کی تمام پریشانیوں کے بنیادی سبب کے طور پر پیش کرنے کی کوششیں جھوٹ ہیں۔ ان میں سے بہت سے معاملات مغربی حکومتوں کے عزائم اور سیاسی دوراندیشی کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ صدر پیوٹن کے مطابق مغربی اشرافیہ نے اپنے ملکوں کو جھوٹ کی سلطنت پر تبدیل کر دیا ہے لیکن روس پوری دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کرتا رہے گا چاہے کچھ بھی ہو۔ UN مشن کی افغانستان میں مزید 1 سال کے لیے تجدید۔ روس کا سلامتی کونسل میں افغانستان کے لیے UN مشن کی تجدید کے لیے ووٹنگ سے گریز۔ مشن کی تجدید کے لیے قرارداد 14 ووٹوں کے ساتھ منظور ہوئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں UN مشن کی مزید 1 سال کے لیے تجدید کر دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کے لیے UN مشن کی تجدید کے لیے قرارداد 14 ووٹوں کے ساتھ منظور ہوئی۔
اس موقع پر روس نے سلامتی کونسل میں افغانستان کے لیے UN مشن کی تجدید کے لیے ووٹنگ سے گریز کیا۔ روس کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ اقوام متحدہ کا افغانستان میں امدادی مشن اقوام متحدہ کا مشن امپاسبل بن جائے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کا امدادی مشن 20 سال قبل افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔